بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، جن کی دلچسپی اور حیرانگی کا یہ عالم ہے کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات بہت مشہور ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے مثال بنایا کہ ہم بھی ان کی طرح دین سے محبت کریں اور ان کی طرح اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی خاص لقب دیا گیا تھا۔ اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ واحد صحابی ہیں جن کو غسیل ملائکہ کا لقب دیا گیا، یعنی ایسا خوش نصیب انسان جس کو وفات کے بعد ملائکہ نے غسل دیا ہو۔ آپ ان کا واقعہ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے مگر آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ دوستو ان صحابہ کرام کا جذبہ اور ولولہ ہمارے لیے لائق عمل ہے اور یہ ہمارے اصلی ہیروز ہیں۔ ان کے قصے اور واقعات بچوں کو سنانے چاہیے۔ ناظرین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے اوس قبیلے سے تھا۔ یہ انصاری صحابی تھے، یعنی ایسے صحابی جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی امداد کی تھی اور بھرپور تعاون پیش کیا تھا۔ ان کے والد گرامی ایک بہت بڑے راہب یعنی عبادت گزار تھے۔ ان کا نام ابو عامر تھا اور یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ لوگ ان کو ابو عامر راہب کہا کرتے تھے کیونکہ یہ کثرت سے عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پورا مدینہ آپ کے قدموں میں قربان ہونے لگا، مگر مدینہ منورہ میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جن پر حسد کا بھوت سوار ہو گیا، جن کو معلوم ہو گیا کہ ہماری سرداری اب ختم ہونے والی ہے، ہماری مقبولیت اب مٹی میں مل جائے گی اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 2 حاسد ابو عامر یعنی حنظلہ کے والد اور دوسرا عبداللہ ابن ابی تھا، جو بعد میں اپنی دشمنی کو سینے میں چھپا کر بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اور منافقین کا سردار بن گیا تھا، مگر ابو عامر اسی طرح حسد کی آگ میں جلتا رہا اور مکہ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر بڑے بڑے رئیسوں سے ملاقات کی اور لوگوں کو بھڑکایا کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر کفار کے لشکر میں شامل تھا اور کفار کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور تھا۔ مگر ناظرین، حضرت حنظلہ جو اس کے بیٹے تھے ان کا واقعہ بالکل الگ ہے۔ یہ حنظلہ ایک خوبصورت مضبوط اعصاب کے مالک اور بہادر دلیر نوجوان تھے۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی جب مدینہ منورہ میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ سب لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ سہاگ رات تھی اور کسی پکارنے والے کی آواز جب سنی کہ آقائے 2 جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جہاد آ چکا ہے تو فوراً بستر کو چھوڑ دیا، اپنا اسلحہ اور دیگر جنگی سامان فوراً سے پہلے تیار کرنے لگے۔ بیوی جو بالکل اس گھر میں نئی تھی کہنے لگی کہ آپ کو تو رخصت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو اجازت دے دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر بار کا خاص خیال رکھیں اور ابھی فی الحال رخصت پر عمل کر لیں۔ آپ اس طرح کریں کہ ابھی نہ جائیں، صبح کے وقت قافلے میں جا کر مر جانا اور جہاد میں شریک ہو جانا۔ مگر صحابہ کا ایمان ایسا تھا اور عشق نبی ایسا غالب تھا کہ حکم آ جانے کے بعد وہ ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کا نہ گزارتے تھے۔ وہ اپنا تن من دھن ہر حال میں نبی پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ذرا آپ خود سوچئے، جس کو اجازت ہو کہ وہ صبح تک قافلے میں آ ملے، جس کی سہاگ رات ہو، جس کی بیوی منع کرنے والی ہو، مگر وہ اپنے ایمان اور حب نبی میں اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ اپنی دلہن کو مایوس کر دیا، عشق نبی غالب کر دیا اور اسی وقت اسی حال میں جذبہ جہاد لے کر روانہ ہو گئے۔ غزوہ احد میں گمسان کی جنگ ہوئی اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ان کا والد جو حسد کا مارا ہوا ہے اور جس جنگ کا ذمہ دار ہے، جو مسلمانوں کی بلندی کو پسند نہیں کرتا، جو اسلام اور دین حق سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی مخالفین کی صف میں شامل ہے۔ ان کا جذبہ ایمانی آسمانوں کو چھونے لگا اور یہ بےتاب ہو گئے، ایسے اسلام دشمن شخص کو میں خود ہی دوران قتال قتل کر دوں گا۔ اسی معاملے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے اجازت عطا فرمائے کہ میں اپنے والد کو قتل کر دوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کیا اور اجازت نہ دی۔ ادھر ان کی بیوی نے اس رات عجیب و غریب خواب دیکھا اور حضرت حنظلہ کے روانہ ہوتے ہی اپنے قبیلے کے کچھ معزز افراد کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ پہل آپ نے اپنے معزز قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے سہاگ رات ان کے گھر میں بسر کی ہے۔ قبیلے والے بڑے حیران ہوئے کہ بی بی جی، اس پر گواہی کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیسا معاملہ ہے کہ تم نے ہم سب کو یہ سنانے کے لیے بلایا ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ اصل میں جب حنظلہ گئے تو مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی اور میں نے عجیب و غریب خواب کا منظر دیکھا
کہ آسمان کھل گیا اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے اور پھر آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ آج رات حنظلہ شہید ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جس طرح حنظلہ ایک بہت بڑے کافر والد کے بیٹے تھے، اسی طرح یہ نیک اور پارسا خاتون بھی مدینہ کے سب سے بڑے منافق عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ مگر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کیسے نرالے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ چاہے تو بدبودار مٹی میں بھی ایمان و ایقان کی تر و تازہ اور خوشبو دار پھول کھلا دے۔ بہر صورت حضرت حنظلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ آپ نے جان بوجھ کر اپنے والد کو قتل نہیں کرنا، مگر حضرت حنظلہ جوش اور جذبے کے ساتھ میدان میں کود پڑے اور صفوں کو چیرتے ہوئے عین درمیان میں پہنچ گئے جہاں پر قتل و قتال ہو رہا تھا۔ آپ اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ لشکر کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے کفار کے بہت بڑے سپہ سالار ابو سفیان کو دیکھا تو اس پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ سفیان ایک ہی وار سے قتل ہو جاتا اور جہنم رسید ہو جاتا، مگر اس دوران اچانک پیچھے سے شداد بن الاسود نے حضرت حنظلہ پر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ مگر ناظرین، سب سے بڑی حیرت کی بات تب ہوئی جب آپ سن کر ششدر رہ جائیں گے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہ جب جنگ ختم ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے شہداء کو دیکھ رہے تھے تو اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے حیرانی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر حنظلہ کی گھر والی سے معلوم کر کے آؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ حالانکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ جب لوگ ان کی بیوی سے پوچھنے کے لیے پہنچے تو اس پراسرار واقعے کو سن کر بتانے لگی کہ ہماری پہلی رات تھی اور حنظلہ فراغت کے بعد چند لمحات کے لیے لیٹے تھے کہ اچانک جہاد کی پکار آ گئی تو جوش اور جذبہ میں اتنے بے خود ہوئے کہ طہارت کی طرف دھیان تک نہ گیا اور حالت جنابت میں ہی جہاد کے لیے کمر کس کر روانہ ہو گئے، کیونکہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے سوچا کہ ابھی تمام کفار کو جہنم رسید کر کے واپس آ جاؤں گا تو باقی کام بعد میں کر لوں گا۔ مگر اللہ کی رضا اسی میں تھی۔ یہ اتنی بڑی سعادت آپ کو ملی کہ صحابہ کرام میں سے کسی اور کو نہیں ملی اور رہتی دنیا تک اور کسی کو یہ لقب حاصل نہیں ہوگا کہ فلاں شخص کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت ابو اسید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کا جسد خاکی اٹھایا تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے ہیرو تھے اور نبی کے سچے پیروکار تھے، ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ اور مثال تھے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو ایک انمول دولت سمجھتے تھے اور آپ کے فراق کو سب سے بڑی محرومی تصور کرتے تھے اور مضطرب ہو کر رویا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں عاصم بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حد درجہ عشق کرتے تھے۔ کنز الامال کی روایت کے مطابق جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے، ابن عمر بھی وہاں نماز ادا فرماتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے نیچے اترے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نگہداشت کرتے اور اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے کہ کہیں وہ سوکھ نہ جائے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں اپنے محبوب کو نہ دیکھتا ہوں۔ یہ بیان کرتے کرتے روتے جاتے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آنکھیں محض اس لیے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ امام بخاری نے الاداب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں، لوگ عیادت کو آئے، انہوں نے کہا کہ ان آنکھوں سے مقصود تو صرف رسول اللہ کا دیدار تھا۔ شواہد النبوہ میں علامہ جامی علیہ الرحمن نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر مؤذن رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے کہ میرے حبیب کے بعد یہ دنیا میرے لیے قابل دید نہ رہی، انہی کے درشن کے لیے نین تھے، آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق نہیں رکھتی۔ عشق زبانی دعوے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک جذبہ ہے جو عاشق کو اپنے محبوب پر ہر شے کو نثار کرنے پر ابھارتا ہے۔ عشق رسول ایک ایسی چاشنی ہے جو بھی اسے چکھ لیتا ہے کفار کے روح فرسا مظالم، جلادانہ بے رحمی و صفاقی، دنیا بھر کی اذیتیں اس کے پائے استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ عشق رسول کا مزہ پوچھنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پوچھئے، جنہوں نے عشق کی راہ میں کیسے کیسے صدمات سہے۔ ریگستان عرب کی سخت تپتی ریت پر انہیں بار بار لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر جس میں محبت رسول کے ہزاروں چراغ جل رہے تھے، کفار مکہ کی جانب سے وزنی پتھر رکھا جاتا
اور ان پر کوڑے برسائے جاتے، پھر بھی وہ محبت رسول کے دامن کو نہیں چھوڑتے اور زبان حال سے اعلان کرتے جاتے تھے، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک حال حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر کو آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دردناک منظر کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے آگ عمار پر ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے مانند پڑ جاتے تھے۔ مکہ کی دھرتی پر اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خون کا ایک ایک قطرہ عشق حقیقی کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلی ہوئی پیٹھ ہی اعلان کرتی ہے، اشک غم پیتے رہے، داد وفا دیتے رہے، ہم چراغوں کی طرح جل کر ضیا دیتے رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عشق کی یہ تعریف کرتی ہے کہ عاشق وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر راہ عشق میں اپنی جان نچھاور کرنے کو باعث افتخار سمجھے اور محبوب کا نام لیتے لیتے اپنی جان دے دے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا کر لوہے کی کیل ٹھونک دی گئی، اس عاشق کے جان نثار کے آخری کلمات یہ تھے، یا اللہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا آخری سلام پہنچا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمنا پوری فرمائی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سولی سے سینکڑوں میل دور مدینہ منورہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں اچانک کہتے ہیں، وعلیکم السلام یا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ خدا نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام مجھے پہنچا دیا۔ اس روایت کو علامہ جامع علیہ الرحمہ نے بھی شواہد النبوہ میں فرمایا ہے۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پرور مناظر و واقعات ایک مومن کے لیے سامان ہدایت ہیں، خصوصاً آج کے اس دور میں جب کہ مال اور متاع دنیا کی محبت افریت بن کر انسانیت کے قلب و دماغ پر مسلط ہو چکی ہے۔ عاشقان رسول کی زندگیاں ہی ایک مومن کے روح و قلب کو تازگی بخشی ہیں۔ اگر تاریخ عالم عشق و محبت کا کوئی حسین باب ہے تو حیات الصحابہ کا باب ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوہر آبدار کو داغدار ہونے نہ دیا۔ مارے گئے، آگ میں جلائے گئے، قتل کیے گئے، سولی پر لٹائے گئے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا، مگر عشق رسول کی دولت کو اپنے دل کی تجوری سے لٹانا گوارا نہیں کیا۔ ان کی زندگیاں یہ اعلان کر رہی ہیں، آتش عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جل کے سکھ پانے کا نام زندگی ہے، آپ پر قربان ہو جانے کا نام۔ صحابہ کرام کی طرز حیات ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔